فرمانے لگے ہیں میرے قید خانہ کے دونوں ساتھیوں، کیا جدا جدا رب زیادہ بہتر ہیں یا ایک ہی؟ کیونکہ علیحدہ علیحدہ رب، کوئی سونے کا، کوئی چاندی کا، کوئی لکڑی کا، کوئی پتھر کا، کوئی مردوں کا، کوئی عورتوں کا، تو یہ بری مصیبت تھی ہے۔ تو فرمایا کہ یہ سب اچھے ہیں، اور پھر سب سے بڑی بات کہ نہ کوئی نفع دے سکے نہ نقصان کر سکے کسی کا، تو پوجنے کا مقصد۔ تو فرمایا یہ سب اچھے ہیں یا ایک خدا جو سب سے برتر ہے، سب سے بلند ہے، جو سب پر حاوی ہے، جس کا حکم چلتا ہے، جو چاہے سو کرے، تو کیا وہ ٹھیک ہے یا اتنے زیادہ خدا؟ تو یقیناً ان کو یہ اس طرح بیان کرنے کا مقصد دعوت و توحید تھی کہ لوگ وہ جو آپ کے ساتھ موجود تھے وہ اللہ کی توحید کا اقرار کریں۔ تو فرمایا کہ تم اس کے سوا نہیں پوچھتے مگر میرے نام، ایسے نام رکھتے ہوئے ہیں اور تو کچھ بھی نہیں ہے ان میں، مثلا جنہیں تم سونے کے یا چاندی کے یا بارش کے یا میہ کے مطلب کسی چیز کے بت سمجھتے ہو، وہ تو کچھ بھی نہیں کرتے، یہ تو نام ہی گڑے ہوئے ہیں۔ تو فرمایا تم بھی اور تمہارے آباء و اجداد بھی جو کرتے، اس کا کوئی مقصد نہیں ہے، حکم تو صرف اللہ ہی کا ہے، اللہ ہی جو فرماتا ہے وہی ہوتا ہے۔ پھر آپ نے اس خواب کی تعبیر بیان فرمائی جو ان سے بیان کیے تھے۔ فرمایا یا صاحب السجن اما احدکما فیسقی ربہ خمرا، اے قید خانہ کے دونوں ساتھیوں، تم میں سے ایک کو اپنے رب سے مراد پالنے والا، مراد یہاں بادشاہ ہے، اپنے بادشاہ کو شراب پلائے گا۔ مراد اس سے یہ ہے کہ وہ آزاد ہو جائے گا۔ آپ نے یہ اس کو تعبیر بتا دی کہ جس نے یہ کہا ہے کہ میں نچوڑتا ہوں انگوروں سے جو رس ہے، تو فرمایا کہ وہ تو اپنے بادشاہ کو شراب پلائے گا، یعنی اس قید خانہ سے نکل جائے گا۔ وَأَمَّا الْآخَرُ، دوسرا فَيُصْلَبُ، تو وہ سولی پر لٹکا دیا جائے گا۔ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ، اور اس کے سر کو پرندے نوچ لیں گے۔ قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ، یہ جب انہوں نے تعبیر بیان کی تو وہ دونوں کہنے لگے، جیسے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے نقل فرمایا ہے کہ جب یہ تعبیر بیان ہوئی تو وہ دونوں کہنے لگے ہم نے تو مذاق کیا تھا آپ سے، ہم تو مذاق کر رہے تھے۔ حالانکہ پیچھے جو الفاظ موجود ہیں کہ انہوں نے کہا کہ بے شک ہم آپ کو نیکوکار سمجھتے ہیں، یہ ساری باتیں انہوں نے کر کے تو آخر میں جب انہوں نے تعبیر بتائی تو ہم تو مذاق کر رہے تھے۔ لیکن اس کے بعد یوسف علیہ السلام نے فرمایا قُضِیَ الْأَمْرُ، جو تم نے پوچھ لیا میں نے بتا دیا، اب یہی ہوگا جو میں نے بتا دیا۔ مذاق کیا نا نبی سے، مہنگا پڑا جائے۔ قُضِیَ الْأَمْرُ الَّذِی فِیہِ تَسْتَفْتِیَانِ، جو تم پوچھ رہے تھے میں نے بتا دیا، فیصلہ یہی ہے، اب جو میں نے کہا ہے وہی ہوگا۔ پھر وہی ہوا۔ یہ ہے نبی کے منہ سے جو نکلے اللہ تعالیٰ وہ پورا فرماتا ہے۔ تو مقدر کسی کی زبان ہلنے سے بھی بنتے ہیں، صرف یہ نہیں ہوتا کہ جو پہلے سے لکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں اللہ کے علم میں ہوتی ہیں، اللہ کے علم کے خلاف نہیں ہوتا۔ تقدیر جو ہے اس کی چونکہ کئی اقسام ہیں، اس لیے یہ نہیں ہوتا کہ کسی کو کچھ بھی نہیں پتا، کسی کے کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، اس طرح ہوتا ہے۔ اب وہ خود کہہ رہے ہیں کہ اب وہی ہوگا جو میں نے بتا دیا ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ تو یہ مذاق ہے۔ بعض اولیاء کے بارے میں بھی سنا گیا کہ لوگوں نے مذاق کیا، بعد میں وہی ہوا جو لوگوں نے مذاق میں کہہ دیا، تو انہوں نے جواب دیا۔ تو یہ بھی اس مقام پر بھی یہی ہوا۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس شخص سے جس کے بارے میں آپ نے یہ یقین کر دیا تھا کہ یہ چھوٹ جائے گا، اس سے آپ فرمانے لگے، دوسرے سے نہیں فرمایا۔ اور پھر ایسا ہوا بھی جس سے نہیں فرمایا، یعنی جس کے بارے میں یہ بتا دیا کہ یہ سولی پر چڑھا دیا جائے گا، وہ سولی پر چڑھے گا۔ وقال للذی ظن انه ناج منه اذکرنی عند ربک، فرمایا کہ یوسف نے ان دونوں میں سے جسے بچتا سمجھا، وہی جو شراب والا تھا، شراب پلانے والا، تو اس سے کہا اپنے بادشاہ کے پاس میرا ذکر کرنا، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کافی عرصہ وہاں رہنا پڑا، اور پھر آپ کے لیے یہ مشکل بھی تھا۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ آپ پر تہمت لگی تھی اور آپ تھے بھی نبی، اس لیے آپ نے یہ مناسب سمجھا کہ چونکہ یہ آزاد ہو کر جا رہا ہے اور اس کے دل میں میری عزت ہے، میں نے اس کو خواب کی تعبیر بتائی ہے، چنانچہ یہ میرے بارے میں جا کر اس سے ضرور تذکرہ کرے گا۔ تو یہ آپ نے اس سے فرمایا۔ لیکن فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ، جب وہ باہر گیا تو اسے یہ بات بھولی گئی کہ میں نے ان کا ذکر کرنا ہے وہاں جا کے کہ قید خانے میں بھی کوئی ایسی شخصیت تشریف فرما ہے۔
فلبث فی السجن بضع سنین، تو یوسف علیہ السلام کئی برس اور جیل خانے میں رہے۔ 5 سال پہلے گزر گئے تھے، 7 اور گزر گئے، 12 سال اس طرح گزرے۔ وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون۔ بادشاہ کو خواب آیا، خواب میں اس نے دیکھی 7 گائیں فربار کے، انہیں 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں اور 7 بالیں ہری اور دوسری 7 سوکھی۔ تو اس نے یہ خواب بیان کیا اپنے قریبیوں سے اور کہا کہ مجھے اس کی تعبیر بتاؤ۔ اور وَأَضْغَاثُ أَحْلَامٍ، بولے پریشان خوابیں ہیں، وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْلَامِ بِعَالِمِينَ، اور ہمیں تو تعبیروں وغیرہ کا پتہ بھی نہیں ہے۔ وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا، اور وہ جو ان دونوں میں سے بچا تھا، وہی جو شراب والا تھا، اسے اب یاد آیا۔ وہ بولا ایک مدت چونکہ گزر چکی تھی، تو ایک مدت بعد اسے یاد آیا کہ میں تمہیں اس کی تعبیر بتاؤں گا، مجھے بھیجو، یعنی مجھے اجازت دو کہ میں قید خانہ میں جاؤں۔ پھر وہ گیا، یوسف علیہ السلام سے جا کر بات کی۔ یوسف ایھا الصدیق، اے یوسف، اے دوست، اے کریم، میری بات سنیے۔ افتنا فی 7 بقرات، فتویٰ دیجیے ہمیں، یعنی تعبیر بتائیے اس بارے میں۔ وہ سارا خواب بیان کر دیا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس خواب کو بیان فرمایا، اس کی تعبیر کو۔ فرمایا تم کھیتی کرو گے، تزرعون 7 سنین دأبا، تم کھیتی کرو گے 7 برس لگاتار۔ فما حصدتم فذروه فی سنبله الا قلیلا مما تأکلون، تو جو کاٹو اسے اس کی بال میں رہنے دو، مگر تھوڑا جتنا کھا لو، باقی سنبھال رکھو۔ ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون، پھر اس کے بعد 7 برس سخت آئیں گے کہ کھا لیں گے جو تم نے ان کے لیے پہلے جمع کر رکھا تھا۔ تو یہ مشکلات کے ساتھ ہے، تو فرمایا کہ پھر وہ کچھ بچا لو گے۔ ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون، پھر ایک سال آئے گا کہ بارشیں ہوں گی، اس میں پھر پھل وغیرہ اور جتنے بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں بارش کی وجہ سے جو آتی ہیں وہ حاصل ہوں گی، اور تم اس میں سے رس میں چھوڑو گے۔ مراد یہی ہے کہ تیل وغیرہ اس طرح کی چیزیں۔ تو پھر یہ سارا اس کو بتا دیا، اور بادشاہ کو اس نے جا کر یہ سارا جب تعبیر بتائی تو اسے یہ پسند آئی تعبیر، اور اسے یہ لگا کہ یہ ٹھیک ہے۔ تو بادشاہ بولا کہ انہیں میرے پاس لے آؤ۔ قال الملک ائتونی بہ، انہیں میرے پاس لے آؤ۔ فلما جاءہ الرسول، تو جب اس کے پاس ایلچی آیا، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس بلانے کے لیے آیا، تو آپ نے فرمایا، عزت والوں کو عزت عزیز ہوتی ہے نا، تو آپ نے فوراً نہیں چلے گئے، آپ نے فرمایا قال ارجع الی ربک، واپس چلا جا اپنے بادشاہ کی طرف اور اس سے سوال کر۔ پہلے اس سے یہ پوچھ، فاسألہ ما بال النسوۃ اللاتí، کہ وہ جو عورتیں تھیں قطعن ایدیہن، جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے، ان کے ساتھ کیا کیا ہے، وہ کہاں ہیں، یعنی اس معاملے کا کیا بنا ہے۔ کہ فرمایا اب چونکہ میرے لیے اس کے دل میں عزت بڑی ہے، تو پہلے میں اپنی عزت کی، اپنی پاکیزگی کی بات کروں، اپنی پاک دامنی کی بات کروں، جو میری عصمت ہے، جو میری عزت ہے۔ تو فرمایا پہلے اس سے پوچھو کہ وہ معاملہ کیسا ہے، اس بارے میں کیا خیال ہے۔ تو ان ربی بکیدہن علیم، بے شک میرا رب ان کا فریب جانتا ہے۔ تو اس کے بعد بادشاہ نے کہا، اے عورتوں، تمہارا کیا کام تھا جب تم نے یوسف کا جی لبانا چاہا؟ بولی اللہ کو پاکی ہے۔ عورتیں اب بولی حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء، ان میں تو کوئی برائی نہیں، برائی تو ہم میں تھی۔ ابھی یہ کیا بولتی، خود عزیز کی بیوی بول پڑی، وہ جو زلیخا تھی، قالت امرأۃ العزیز آن حصحص الحق، جب یہ ساری باتیں ہو رہی تھی تو اس نے کہا کہ چھوڑ دیں، اب حق بات ظاہر ہو گئی، اصلی بات کھل گئی۔ 12 سال بیت گئے تھے، تو فرمایا کہ بس یہ حق پر ہیں، یوسف علیہ السلام سچے تھے اور میں جھوٹی تھی۔ انا راودتہ عن نفسہ وانہ لمن الصادقین، غلط تو میں چاہتی تھی، برائی کا ارادہ تو میرا تھا، وہ تو سچے تھے۔ تو جب یہ بات ظاہر ہو گئی تو کہا یہ میں نے اس لیے کیا کہ عزیز کو معلوم ہو جائے کہ میں نے پیٹھ پیچھے اس کی امانت میں خیانت نہیں کی۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، تو
اللہ تعالیٰ دغا بازوں کا مکر نہیں چلنے دیتا، یعنی اللہ کو کوئی دھوکہ دے ہی نہیں سکتا۔ یہ یوسف علیہ السلام نے یہ اس لیے کیا تاکہ ان کی عزت ظاہر ہو جائے۔ لیکن یہ سب ہونے کے بعد اس میں ایک بڑا چھپا ہوا ایک پہلو جس پر ہمیں بڑے غور سے غور کرنا چاہیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی پاکی کا واضح طور پر یعنی دلیل بھی دی، اللہ کی تائید بھی حاصل ہوئی اور یہ بات ظاہر ہو گئی کہ وہ عزت والے ہیں، وہ پاک دامن ہیں۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا جو 13ویں پارے کی ابتدائی آیت ہے کہ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، تو دل میں یہ خیال ہم یہ تو نہیں کہتے کہ ان کے دل میں یہ خیال آیا ہوگا، لیکن یہ پاکیزہ لوگوں کی بات ہے اور یہ ان لوگوں کی بات ہے جنہیں اللہ تعالیٰ جن کے درجات بلند فرماتا ہے، اپنا قرب نصیب کرتا ہے، کہ اس سارے قضیے کے بعد جب عزت ملی تو فرمایا کہ میں اپنے نفس کو بے قصور نہیں بتاتا، یعنی نبی ہیں اس کے باوجود یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے نفس کو بے قصور نہیں بتاتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نفس کی مکاری تو یہ ہے، اس کا حال تو یہ ہے کہ وہ تو برائی کا حکم دینے والا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ صرف اللہ کے فضل سے ہوا، تو اللہ کے فضل سے ان لوگوں کے تو نفوس بھی پاک ہوتے ہیں، نفس بھی پاک ہوتے ہیں، ان کے دل میں گناہ کی وہ لذت، گناہ کی وہ سوچ ہوتی ہی نہیں۔ لیکن اس کے باوجود یہ تعلیم ہے ہم جیسے لوگوں کے لیے کہ اتنے برگزیدہ لوگ بھی اگر اتنی پاکیزگی کے باوجود یہ سمجھیں کہ میرے نفس میں خرابی ہے تو پھر ہمارا حال کیا ہے۔ تو اس لیے یہ بہت بڑا جملہ ہے کہ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي، میں اپنے نفس کو بے قصور نہیں سمجھتا، اسے بے قصور نہیں بتاتا۔ تو ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ ہم پر نفس کی طرف سے آفت نہیں آتی؟ جیسے علماء نے لکھا ہے کہ رمضان شریف آتا ہے تو شیاطین تو باندھ دیے جاتے ہیں، لیکن پھر بھی رمضان میں گناہ کیوں صادر ہوتا ہے؟ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ پورا سال چونکہ شیطان ہمیں اتنا یوز ٹو کر چکا ہوتا ہے کہ ہمارے نفس کی یہ خرابی ہوتی ہے، تو نفس ہم سے گناہ کرواتا رہتا ہے۔ یہ وہی ہے نفس امارہ، لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، تو یہ نفس تو برائی کا حکم دینے والا ہے، اور امارتن یعنی بہت زیادہ حکم دینے والا ہے۔